चौथा पैगाम जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी है, उनकी सुन्नतों से मोहब्बत करनी है, उनके लिबास से मोहब्बत करनी है, उनके अखलाक को अपनाना होगा। सहाबी रसूल हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फारस जाते हैं, फारस में मुसलमान फतह हासिल करके वहाँ रहते हैं और उनका जज्बा देखिए, सुन्नत रसूल को ज़िंदा करने का जज्बा देखिए। वो वहाँ जाते हैं, बादशाहों का दस्तरखान लगता है, हज़रत भी उस दस्तरखान पे बैठते हैं और बैठने के बाद जब खाने लगते हैं तो एक लुक़मा दस्तरखान पर प्लेट से ज़मीन पर गिर जाता है, दस्तरखान पर होता है तो हज़रत उठाकर खाने लगते हैं। तो बादशाह के नौकर हज़रत कहते हैं, हज़रत आप ये क्या कर रहे हैं, ये तो गलत कर रहे हैं, ये बादशाहों का दस्तरखान है, यहाँ लोग इज्जत से खाते हैं, इसको अच्छी चीज़ नहीं समझते हैं। तो हज़रत सहाबी हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या जवाब दिया, अतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमक़ा, क्या मैं इन बादशाहों की वजह से, क्या मैं इन बेवकूफ़ों की वजह से, इन नादानों की वजह से अपने हबीब, अपने रसूल, अपने मोहसिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दूंगा? मैं सुन्नत को नहीं छोड़ सकता, चाहे ये लोग नाराज़ हो जाए, चाहे ये लोग मुझसे कुछ भी कह दें, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुझसे नहीं छूट सकती है। मैं उसी लिए हूँ और उसी पर जान फिदा करने के लिए तैयार हूँ। ऐसी मेहनत सुन्नतों को जिंदा करने के लिए होनी चाहिए। एक सहाबी है, उनको फांसी के फंदे पर लटकाया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि आप ये गवारा करेंगे, आपको ये पसंद है कि आपकी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह इस सूली पर लटका दिया जाए? उस सहाबी रसूल ने क्या कहा, तुम फांसी की बात करते हो, तुम फांसी की बात करते हो, तुम सूली पर लटकाने की बात करते हो, मुझे तो ये भी गवारा नहीं है कि मेरे हबीब को एक कांटा तक चुभे। कैसी मोहब्बत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन लोगों को, क्या मोहब्बत थी। वो मोहब्बत हमें भी दिखाना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वा के मौके पे हैं, दुश्मनों ने घेर लिया, तीर की बारिश हो रही है, एक सहाबी है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो जाते हैं, सारे तीर उनके बदनों को छलनी करते हैं लेकिन वो जख्मी हो जाते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से हटते नहीं है। इसलिए नहीं हटते हैं कि मैं चला गया तो कोई बात नहीं है, मेरा हबीब चला जाएगा तो इस्लाम का क्या होगा। तो बहरहाल हमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना है, मोहब्बत का इजहार करना है, सच्ची मोहब्बत दिखलानी है, दिखावटी मोहब्बत नहीं, सच्ची मोहब्बत। और सच्ची मोहब्बत यही है कि हमारा लिबास, हमारा शिआर, हमारा अखलाक, हमारा रहना सहना सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह करेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत। इंशाअल्लाह हाथ उठाइए, हाथ उठाने में कंजूसी मत कीजिए, हाथ उठाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल कर लेंगे तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी इंशाअल्लाह। अब पांचवी बात, जो आखिरी बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि सिर्फ सजदा किनको होगा, अल्लाह को होगा, अल्लाह के सामने किसी को नहीं होगा। पहले के हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब पैगंबर थे, उनके वालिद साहब जब पैगंबर थे, उस ज़माने में सजदे ताज़ीमी का रिवाज था, लोग सजदा करते थे ताज़ीम की वजह से। लेकिन इस उम्मत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अगर अल्लाह के अलावा किसी को भी सजदा करने का हुक्म होता तो बीवियों को हुक्म होता कि वो
اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہے، اس لیے بیوی کو بھی حکم نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بیویاں اپنے شوہر کی فرما برداری کرے گی، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ نہیں کرے گی۔ تو سجدہ صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اب اگر کوئی شخص پیروں کے مزار پہ جاتا ہے، پیروں کے سامنے جاتا ہے، بزرگوں کے سامنے جاتا ہے اور وہاں سجدے کرتا ہے، تو یاد رکھیے ایسا شخص شرک کر رہا ہے۔ جو شرک کرے گا وہ مشرکوں میں شمار ہوگا، جو مشرک ہوگا اس کا ٹھکانہ نعوذ باللہ جہنم ہوگا۔ اس لیے سجدہ کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو کرنا ہے، اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں کرنا ہے، چاہے پیر ہو یا بزرگ ہو یا مزار ہو، چاہے کچھ بھی ہو، کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرنا ہے۔ کس کے سامنے کرنا ہے؟ بولیے ذرا۔ اللہ کے سامنے کرنا ہے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں کرنا ہے۔ اگر اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ ہو گیا، کسی پیر کی قبر پہ سجدہ ہو گیا، کسی بزرگ کے قبر پہ سجدہ ہو گیا، کسی ولی کے قبر پہ سجدہ ہو گیا، کسی مزار پہ سجدہ ہو گیا، تو توبہ کر لیجئے کہ آئندہ سجدہ نہیں کریں گے۔ اگر نعوذ باللہ سجدہ کر لیے اور اسی حالت سے میں دنیا سے چلے گئے تو پھر مشرکوں کے ساتھ حشر ہوگا، اور مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے شرک کرنے والوں کا ٹھکانہ بھی نعوذ باللہ جہنم ہو جائے گا، وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے شرک سے دور رہنا ہے، رہیں گے انشاءاللہ۔ بدعات و خرافات سے دور رہنا ہے، بدعات کو کبھی بھی گلے نہیں لگانا ہے۔ اگر کسی کو گلے لگانا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو گلے لگائیے، رسومات کو گلے مت لگائیے۔ لوگ کہتے ہیں معاشرے کا مسئلہ ہے، سماج کا مسئلہ ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہی کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دیں گے، لاکھ آپ کی تعریف کریں گے، لیکن جب قبر میں ڈالا جائے گا، جب موت کی خبر سنیں گے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا کریں گے، اور ہمارے کام کیا آئے گا؟ وہی آئے گا جو ہم نے اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ کیا ہوگا۔ اگر بدعات و خرافات کو گلے لگائیں گے تو یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، ہولناکی کا منظر ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے امتیوں کو حوض کوثر پر جام کوثر اپنے ہاتھ مبارک سے پلا رہے ہوں گے، اور پیارے پیالوں کی تعداد اتنی ہوگی جتنے آسمان میں ستارے ہیں، سب سے پلا رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کے لوگوں کو پہچانیں گے ان کے اعضائے نماز سے، یعنی نماز کے جو اعضاء ہوں گے، وہ وضو جو کرتے ہیں، وضو میں جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں اس سے چہرہ چمکے گا، ہاتھ چمکے گا، پیشانی چمکے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے اور بلائیں گے آؤ مجھ سے پیو، آؤ حوض کوثر سے جام کوثر پیو۔ لیکن اسی درمیان فرشتے کچھ لوگوں کو لوہے کے گرز سے مار مار کے بھگائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ارے بھائی یہ تو ہمارے امتی کے لوگ ہیں، ہمارے امتی کے افراد ہیں، اس کو تم کیوں بھگا رہے ہو؟ وہ فرشتے کہیں گے اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے لاڈلے رسول، آپ کو نہیں پتا ہے انہوں نے آپ کے بعد آپ کی دین میں نئے نئے بدعات و خرافات کو ایجاد کیا تھا، جو آپ کے دین میں جو باتیں نہیں تھی انہوں نے ان کو شامل کیا تھا، اس لیے اس کو حوض کوثر سے جام کوثر مت پلائیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اچھا تو یہ بات ہے تو ان کو لے جاؤ، سحقن سحقن مجھ سے دور کرو، انہوں نے میرے دین کے ساتھ خیانت کی تھی، انہوں نے بدعات و خرافات کیے تھے، رسومات کیے تھے، اس لیے آج اس کو حوض کوثر کا پانی نہیں ملے گا۔ کتنی بڑی بدنصیبی ہوگی ان لوگوں کے لیے، اللہ حفاظت فرمائے۔
اس لیے بدعات و خرافات کو کبھی بھی گلے مت لگائیے۔ شادی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، کوئی اور موقع ہو تو اپنے علماء کرام کے پاس جائیے، اپنے امام صاحب کے پاس جائیے، دین کے جانکار لوگوں کے پاس جائیے کہ حضرت مجھے بتا دیجئے کہ شادی ہے میرے یہاں، میں اس موقع پر کیا کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کیا ہے؟ اللہ کس عمل سے خوش ہوگا؟ یہ معلوم کر کر کے کیجئے گا۔ اور جب غم کا موقع ہوگا تو پوچھنا ہے کہ اللہ کے احکام اس موقع پر کیا ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اس موقع پر کیا ہوں گے۔ اگر ہم اس طرح اپنے علماء کرام سے معلوم فرمائیں گے، دریافت کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم بدعات و خرافات سے دور ہو جائیں گے، بالکل ٹھیک ٹھاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر کے اس دنیا سے چلے جائیں گے اور اللہ کے مہمان بن جائیں گے۔ جب اللہ کے مہمان بنیں گے تو اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے ایسا کریں گے انشاءاللہ، بدعات و خرافات سے دور رہیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ دور رہنا ہے بدعات و خرافات سے، سنت کو زندہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان باتوں پر خوب خوب عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، دنیا آخرت میں عزت و سربلندی سے سرفراز فرمائے، خیر و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، ہر طرح کے شر سے ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔